الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله عز وجل في مقام آخر واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جمادی الاخری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے اس مہینہ میں خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے نمایاں اور چیدہ چیدہ پہلو گوش گزار کیے جائیں گے۔ آپ کی حیات و خدمات کو خراج عقیدت قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا جائے گا۔ آپ کی ذات ہمارے لیے معیار حق ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم معیار حق ہونے کے ساتھ ساتھ معیار انسانیت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے اولئک هم الراشدون کہ یہ رشد و ہدایت والے ہیں۔ اولئک هم الفائزون یہ فائز المرام اور کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک هم المتقون
یہی متقین لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں سچے ایمان والے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے۔ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند بھی انہیں اللہ نے عطا فرمائی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا تمغہ بھی انہیں حاصل ہے۔ قرآن پاک کے اولین مخاطب اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے محافظ اور خدام یہی صحابہ کرام ہیں۔ سینکڑوں آیات قرآن پاک کی ان کے حقیقی مصداق، امت کے سب سے پہلے محسنین، امت اور نبوت، امت اور قرآن کے درمیان واسطہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں۔ دین اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ساری امت تک، باقی آنے والے انسانوں تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہیں۔ سچے اور ایماندار لوگ جنہیں یہ سندیں اللہ نے عطا فرمائی۔ عشق رسالت کی معراج کسی نے سیکھنی ہو، پانی ہو، تو وہ حضرات صحابہ کرام کے ہاں سے ملے گی۔ وفا، سچائی، اخلاص کے پیکر اللہ کا انتخاب، یہ جماعت، یہ بڑی مقدس جماعت صحابہ کرام کی آنے والی پوری امت کے لیے اللہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عملی نمونہ بنایا۔ اب دیکھیے ہم نماز کیسے پڑھیں؟ ظاہر ہے کہ جیسے صحابہ کرام نے پڑھ کر دکھلائی۔ حج کیسے ادا کریں؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق پورے حج کے سیزن میں، حج کے عرصے میں حضرات صحابہ کرام نے آپ کے حج کو دیکھا، اور جو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، کیا مرد کیا خواتین، سب حج کے موقع پر آ کر حج کے مسائل پوچھا کرتے تھے، اور پھر وہ انہوں نے حج کے یہ سارے احکامات آگے امت تک پہنچائے۔ عشق رسالت کا معیار کیا ہے؟ اس میں افراط و تفریط اور غلو سے کیسے بچنا ہے؟ فرمایا صحابہ کرام کا اس حوالے سے جو طرز عمل ہے وہ ہمارے لیے راہ عمل ہے، نمونہ عمل ہے۔ مسلمانوں کے باہم کیسے تعلقات ہونے چاہیے؟ جیسے صحابہ کرام کے تعلقات تھے، کفار سے کیسے تھے ان کے؟ قرآن نے کہا رحماء بینہم، یہ ان کے تعلقات تھے۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کہنے میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ تاریخ کو ہم نہیں دیکھیں گے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کا کلام کہہ رہے رحماء بینہم۔ عجیب بات ہے کہ اللہ کے کلام کو چھوڑ کر لوگوں کی باتیں، وہ بھی من گھڑت، کوئی کہتے جی آواز آئی، کوئی کہتے جی روایت ہے، وہ مجہول روایت ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس کا کوئی راوی نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ مجہول نسب کوئی نہیں قبول کرتا، روایت کون قبول کرے گا؟ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، ان کے آپس میں یہ تعلقات تھے۔ اور کافروں سے برتاؤ کیسا ہو، اس کے لیے بھی حضرات صحابہ کرام نے امت کو بتلایا۔ یہ سب چیزیں انہوں نے سیکھی ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم اور اپنے طریقے کے مطابق کافروں سے برتاؤ کیا ہے، ویسے ہی صحابہ کرام نے کیا ہے۔ دین کی حفاظت کیسے کی جائے، یہ بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ تو جیسے انہوں نے سیکھا ہے وہی آگے امت تک پہنچایا ہے۔ اور اسلام کا تعلیمی اور تربیتی نظام کیسا ہونا چاہیے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، دیگر امت مسلمہ کے لیے، یہ بھی ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے بتلایا۔
تو جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، حکومت کا، حکمرانی کا، علم کا، عمل کا، برتاؤ کا، رکھاؤ کا، فرمایا کہ وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اور آگے امت کو بتلایا ہے۔ جہاد کب کیا جائے، کہاں کیا جائے، کیسے کیا جائے، تو جب جہاں اور جیسے صحابہ کرام نے کیے ہے ویسے ہی امت کرے گی، کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ۔ اللہ کا وہ نور ہدایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مبارک قلب اطہر پر اتارا گیا، اس نور قرآن کو، اس نور ہدایت کو حضرات صحابہ کرام کے ذریعے پوری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اور فرمایا علم کی خیرات یہ صحابہ کرام کے ہاتھوں پوری امت کے اندر بانٹی گئی۔ مودت اور محبت، اخلاص و للہیت کی دولت، اس کا ہمیں علم حضرات صحابہ کرام کے عمل سے ہوا ہے۔ دیکھیے صحابہ کے سینے تھے جنہوں نے قرآن کی حفاظت کے لیے، صحابہ کے سینے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے تیر کھائے ہیں۔ اور کس نے کھائے؟ صحابہ کرام کے سینوں نے کھائے۔ اللہ اکبر، 80 سے زیادہ زخم نبی علیہ السلام کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں فرمایا کہ ان کے جسموں پر آئے۔ وہ نبوت کی چشم دید، گویا کہ نبوت کے ہر عمل کے گواہ ہیں، اور اپنی آنکھیں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے فرمایا ٹھنڈی کیا کرتے تھے۔ تو یہ نصیب جو ہیں یہ صحابہ کے حصے میں آئے، اور یہ ستارے تھے ہدایت کے، ایمان کے، جنہوں نے اپنے چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی روشنی لے کر پورے عالم کے اندر پھر یہ روشنیاں تقسیم کی، پھیل کے پھر پورے عالم کے اندر نبوت کے چلنے سے لے کر کہ نبی علیہ السلام چلتے کیسے تھے، آپ کے انداز تکلم تک کہ آپ بولتے کیسے تھے، طرز تخاطب تک کہ آپ کسی کو مخاطب کیسے فرماتے تھے، اور عدالتی فیصلوں سے لے کر عبادات، معاشرت، معاملات کی باریکیاں، اور فرمایا کہ یہ سب چیزیں حضرات صحابہ کرام نے وہاں سے لے کر آگے امت کو پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو چنا ہے کہ یہ ہمیں بتلاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادتیں فرماتے تھے، کس طرح سے معاملات فرماتے تھے، کس طرح سے آپ کا تمدن تھا۔ تو یہ سب حضرات صحابہ کرام نے اس کے لیے اپنا سب کچھ وقف کیا، اپنے کاروبار، اپنی جان اور متاع اور اپنی اولاد تک قربان کی۔ نہ کبھی ان کے قدموں میں لغزش آئی، نہ ان کی استقامت کبھی کمزور پڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آسمان سے ان کی مدح کے ترانے قرآن کے اندر بیان کیے۔ جب یہ لازوال قربانیاں انہوں نے دی ہیں تو پھر اللہ نے بھی اپنی رضا کے اعلان قرآن کے اندر کیے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پھر صحابہ کرام کو قرآن کا حصہ کے طور پر سنائے گئے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ اسی مقدس جماعت کے بارے میں ہے۔ فرمایا اے مومنو، اے صحابہ کرام کی جماعت، جتنی امتیں لوگوں میں سے ہوئی ہیں تم ان تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو۔ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، یہ فائق تر ہیں، برتر ہیں، اعظم تر ہیں۔
فرمایا کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ بتلائیے کہ جو نیکی کا حکم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جو برائی سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی برائی سے رکنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور جس کے متعلق اللہ یہ کہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اب ایمان تو انسان اللہ پر لاتا ہے، تو یہ انسان کا، مومن بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جب علیم بذات الصدور، ذات یہ کہہ دے کہ تم ایمان والے ہو، جس پر ایمان لانا ہے، جس نے ایمان قبول کرنا ہے، جب وہ ذات یہ کہہ دے کہ جو اعلانیہ بھی جاننے والی ذات ہے اور جو سینوں کے اندر چیزیں ہیں، بھید ہیں، ان کو بھی جاننے والی ذات ہے، جب اس ذات نے کہہ دیا کہ تم تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانے والے ہو، تو ان کے ایمان میں بڑا شک ہو سکتا ہے؟ جو ان کے ایمان میں شک کر رہا ہے وہ تو اللہ کی عیسائیت میں شک کر۔ بھائی تیرے اوپر ایمان تو نہیں لانا تھا، ایمان تو لانا تھا اللہ پر، اللہ نے کہہ دیا یہ ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو تیری کیا وقت ہے، تیری کیا اوقات ہے کہ تو یہ کہے جی وہ ایمان میں کمزور ہو گئے، وہ عمل میں سست ہو گئے، تو تیری جھوٹی بات اللہ تو قبول نہیں کریں گے، قیامت کے دن تیرے منہ پہ ماریں۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 143۔ فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنائے۔ معتدل، اعتدال، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے۔ فرمایا اسلام کیا ہے؟ الاسلام والاقتصاد، کہ اسلام تو ہے ہی میانہ روی کا مذہب۔ فرمایا تمہیں ہم نے میانہ رو بنایا ہے تاکہ تم بروز قیامت اور لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر تم پہ گواہ بنے۔ اللہ نے گواہی دی تؤمنون باللہ کہ صحابہ ایمان والے ہیں، تو پیغمبر کی گواہی اس سے مختلف ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے کہ تم صحابہ ایمان والے ہو، پھر اگلوں کے ایمان کی گواہی صحابہ دیں گے یہ ایمان والے ہیں یا نہیں۔ اور یہاں یہ گواہی دیتے پھرتے ہیں نااہل، نالائق، احمق، بے وقوف۔ کوئی کہتے جی ان کے عمل میں سستی تھی، کوئی کہتا ایمان میں کمزوری تھی۔ بھائی تمہارے ایمان کی گواہی تو صحابہ نے دینی ہے، اور صحابہ کے ایمان کی گواہی تو اللہ اور اس کے رسول دے چکے ہیں کہ تؤمنون باللہ، کہ تم ایمان والے ہو۔ تم صحابہ کی باتیں کرتے ہو، تم اپنی خیر خبر لو۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیو، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ اس کی آیت نمبر 7 کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے صحابہ کرام کی جماعت تم جان لو کہ دیکھو تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، یہ صحابہ کو میسر آئی ہے، سب سے بڑی نعمت کائنات میں، کیونکہ ہدایت آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ فرمایا تم تو بڑے خوش نصیب ہو، تمہارے اندر اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، تم پیغمبر کی باتیں اور اللہ کی باتیں مانو۔ فرمایا کہ لیکن خدا نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا ہے، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو سجا دیا ہے، مزین کر دیا، تمہارے دلوں کو ایمان کی دولت سے خوبصورت کر دیا، اور کفر، گناہ اور نافرمانی سے اللہ نے کَرَّہَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ کَرَّہَ کا معنی ہے کہ اس نے تمہیں کفر سے، گناہ سے اور نافرمانی سے تمہیں بیزار کر دیا۔ صحابہ کرام ان چیزوں سے بیزار تھے، اور فرمایا اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ،
یہی وہ لوگ ہیں جو راہ ہدایت پر ہیں، رشد پر ہیں، اور وہ اللہ کے فضل اور احسان سے راہ ہدایت پر ہیں۔ اللہ کے فضل اور احسان سے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ انہیں مجلس نبوی عطا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کے کان یہ اعزاز رکھتے ہیں کہ قرآن کو انہوں نے پیغمبر کی زبان سے سب سے پہلے سنائے ہیں، اور یہ ان کا اعزاز ہے کہ اسلامی احکام اور تعلیمات پر انہوں نے سب سے پہلے عمل کیا ہے۔ فرمایا یہ اعزاز اللہ نے ان کو عطا کیا، فضلا من اللہ ونعمہ، اور واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں ایمان رکھنا ہے، کس کو ہدایت دینی ہے، اور وہ حکمتوں کا مالک ہے۔ یہ اس کی حکمتوں کے عین مطابق ہے، اس کے علم کے عین مطابق ہے کہ اس نے قرآن اور صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات یہ دونوں صحابہ کو عطا کی۔ یہ اس کا اعزاز، فرمایا فضل ہے اور اس کا انعام ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10ویں پارے کے اندر، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرتیں کی۔ ہجرت یہ معمولی بات نہیں تھی، اور بعض صحابہ کرام نے 2 ہجرتیں کی۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، اس میں کچھ مرد، زیادہ تر مرد اور کچھ عورتیں، وہ ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، اور پھر دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف، اور وہ حبشہ کے مہاجر، ان بیچاروں کو بڑی تکلیف کاٹنی پڑی، بڑے اولو العزم تھے وہ لوگ۔ جب وہ ہجرت کر کے پہنچ گئے تو کافروں کا ایک وفد گیا وہاں شاہ نجاشی کے پاس، کہا یہ ہمیں واپس کرو، تو گفت و شنود ہوئی، شاہ نجاشی نے ان کو مایوس لوٹایا، یعنی سکون سے وہاں ان کو نہیں رہنے دیا، لینے کے لیے پہنچ گئے، ناکام ہوئے۔ تو پھر ان کافروں نے کیا کیا کہ ایک جھوٹی خبر پھیلا دی کہ اس طرح تو یہ ہمارے ہتھے نہیں چڑھے ہیں۔ جھوٹی خبر یہ پھیلا دی کہ مکہ سارا مسلمان ہو گیا، تو اے حبشہ کے مہاجرین اب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جب یہ واپس آئیں گے تو ہم ان کو دھر لیں گے۔ تو صحابہ کرام نے مسلسل جب یہ خبر سنی ہر مکہ سے آنے جانے والے سے، تو انہیں یہ یقین ہو گیا، جھوٹ کو جب زیادہ مرتبہ کوئی سنتا ہے تو دوسرا دل میں سمجھتا ہے شاید کوئی بات ہو۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو گئے ہوں۔ وہ بیچارے وہاں سے آئے جدہ سے پھر مکہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر انہیں پتہ چلا حالات جو کہ تو ہیں، پھر دوبارہ واپس گئے حبشہ کی جانب۔ کتنی بڑی تکلیف! اور پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ یہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مال و متاع چھوڑنا، بعضوں نے اہل و عیال چھوڑے اور جائیدادیں چھوڑیں۔ فرمایا وہاجروا، یہ صحابہ کرام ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ ہجرتیں کی۔ بعض لوگ حضرت عثمان غنی پہ باتیں کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ ایمان والے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ ہجرت والے ہیں۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے والذین آووا ونصروا، یہ تو مہاجرین ہیں اور انصار۔ کیا شان بنائی اللہ نے انصار کی! فرمایا والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو ٹھکانہ دیا، جگہ دی۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، خواہ مہاجر ہوں یا انصار، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں، یہ پکے مومن ہیں۔
حضرات انصار کا بھی بڑا مرتبہ ہے، جس طرح مہاجرین کی بڑی قربانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح فرما لیا تو اس کے بعد کافروں کے قبائل تمام کے تمام جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اب مکہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے، جو بچے کھچے قبائل تھے طائف میں اور اطراف میں وہ سب جمع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس یہ ہم ایک آخری طاقت اور زور آزمائی کے طور پر ان کا راستہ روکنا فرض سمجھتے ہیں، ورنہ یہ پورے عرب پہ چھا جائیں گے۔ تو اسی تناظر میں غزوہ حنین، غزوہ اوطاس ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے مکہ سے باہر جیرانہ کے مقام پر، اور طائف کی طرف ثقیف والوں سے، حوازن والوں سے، بنو سعد والوں سے، بنو بکر والوں سے، یہ قبائل بڑے نمایاں قبائل تھے۔ تو یہ جمع ہو گئے سارے کے سارے۔ تو وہاں غزوہ حنین ہوا، ایک وادی کا نام ہے۔ خیر ان کو شکست ہوئی، تو پورے عرب پر جب آپ کا غلبہ ہو گیا، کیونکہ اب کوئی مد مقابل نہیں تھا آپ کے، سارا عرب اسلام کے زیر نگیں آیا، تو انصار کے بزرگوں نے، نوجوانوں نے اور سب انصار نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آبائی اور مبارک شہر جہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی تھی وہ تو فتح ہو گیا۔ جب وہ فتح ہو گیا ہے تو اب ہمیں محسوس اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں رہ جائیں گے، اب مدینہ میں نہیں جائیں گے۔ تو انصار غمگین ہو گئے، کیونکہ انہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا تھا، خواہ مکہ سے مہاجر آئے خواہ حبشہ سے مہاجر آئے، ان کو ٹھکانہ انصار نے دیا۔ اپنے مکان کے 2 حصے کیے، کسی کے 2 تھے تو ایک اپنے پاس رکھا، ایک مہاجر کو دے دیا۔ اپنی زمینوں کے 2 حصے سے کر دیے، کھیتوں کے، باغوں کے، کون کرتا ہے ایسے؟ اور پورے 10 سال اپنے کاروبار کی طرف توجہ نہیں کر سکے، اور اس کے بعد بھی اسلام کا علم لے کر کائنات کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ آج ان کی قبریں وہاں گواہی دے رہی ہیں کہ یہاں یہ حضرات آئے تھے، اور قیامت کے دن تک یہ گواہی جاری ساری رہے گی۔ وہیں سے اٹھیں گے، وہیں سے میدان معاشر میں آئیں گے۔ یہ لازوال قربانیوں کی داستان ہے اس مبارک جماعت کی۔ تو انصار نے جب یہ بات کی کہ نبی علیہ السلام تو شاید مکہ میں ٹھہر جائیں اور ہم محروم ہو جائیں آپ کی معیت سے اور ہمارے شہر کو چھوڑ دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے حضرات انصار سے حمد و ثنا کے بعد، خطبہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے انصار کی جماعت، تمہاری ہم قربانی کا اور تمہارے ایثار کا اقرار کرتے ہیں اور اس کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ اور یہ قربانی اور ایثار یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ نصرت اور مدد جو تم نے دین کی ہے۔ سنو، تمہیں یہ خدشہ لاحق ہے کہ فتح مکہ کے بعد میں مکہ میں ٹھہر جاؤں گا، تو فرمایا اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے اخلاص و وفا، صدق و صفا کا وہ معیار ہمیں عطا کیا ہے، اب ہم قیامت تک تمہارے ہیں۔ اور فرمایا سنو اے انصار کی جماعت، ساری دنیا کے لوگ میرے لیے بطور لباس کے ہیں، لباس کے، جیسے یہ لباس ہے انسان کا، لیکن اے انصار کی جماعت، تم لوگ میرے لیے لباس نہیں بلکہ تم لوگ میرے لیے دثار ہو، یہ جلد، چمڑا۔ دیکھیے انسان لباس تبدیل کرتا رہتا ہے، بے شک ہوتا وہ بھی قریب ہے انسان کے، لیکن وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ فرمایا جلد انسان کی انسان کے جسم کا حصہ ہوتی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جس طرح جسم کے ساتھ جلد کا تعلق ہے، اب میرا مدینہ اور مدینہ والوں کے ساتھ ایسا تعلق ہے۔ اب قیامت میں ہم اکٹھے اٹھیں گے، قیامت تک اب میں مدینہ میں رہوں گا، مدینہ سے باہر نہیں جاؤں گا۔ مدینہ والوں نے، انصار نے
جو قربانی اور اثار پیش کیا ہے نبی علیہ السلام نے، یہ ان کو اعزاز دیا ہے۔ تو آج تک نبی علیہ السلام کی مدینہ میں فرمایا تشریف موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ انصار نے قربانیوں کی لازوال، مہاجر ہوں یا انصار، دونوں جماعتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اپنے وطن سے ہجرت کی، اور فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑائیاں لڑیں، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ہجرت والوں کو ٹھکانہ دیا، جگہ دی، ان کی حمایت کی، نصرت کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ سچے ایمان والے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اب جناب والا کوئی بندہ ناول نگار، کوئی تاریخ لکھنے والا، کوئی قلم کار، کوئی صحافی میزان عدل لے کر صحابہ کو تولنے کے لیے بیٹھ جائے کہ کون کتنے پانی میں تھا، پھر یہ نا انصافی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خدا ان کے لیے ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، ان کی قربانی اور ہجرت کی گواہی دے رہا ہے۔ خداوند قدوس یہ کہہ رہا ہے اپنی ساری صلاحیتیں وہ اللہ کے دین کی جد و جہد میں خرچ کرتے تھے، اور یہ ان کے متعلق کوئی نازیبا بات کہتے، یہ نہیں دیکھتے خدا کا ترازو میں کیا، پھر ان کے نامہ اعمال کے اندر کیا جا رہا ہے خدا کے ترازو کے اندر قیامت میں۔ فرمایا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ قرآن کے سمجھیں آپ، صحابہ کے معاملے میں لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، مورخ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، تاریخ کو اہمیت دیتے ہیں، قرآن کو اہمیت نہیں دیتے۔ فرمایا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے لوگ ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش بھی ہے اللہ کے ہاں، ورزق کریم، اور عزت کا روزی ہے، عزت کا روزی جنت، خدا نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور جو کوئی غلط بات یا غلط کام ہے یا ایمان سے پھرنا ہے، وہ تو جنت میں جانے کے منافی ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ ایمان لائے اور خاموش ہو گئے اللہ پاک، نہیں، فرمایا ایمان بھی لائے، ایمان پر قائم بھی رہے، ہر دینی جد و جہد میں فرمایا حصہ بھی لیا، اور ایمان پر فوت ہوئے اور جنت میں بھی جائیں گے، یہ خدا کے اعلان ہے سارے۔ فرمایا سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آیت نمبر 22 پارہ 28ویں پارے میں۔ اور سورہ مجادلہ فرمایا جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تم ان کو خدا اور رسول کے دشمنوں سے کبھی بھی دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ بعض بدبخت ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صحابہ کرام نے بعض کام یہودیوں کی خوشنودی میں کیے، فرمایا یہ خدا کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے، ان سے محبت نہیں رکھتے، یہ غلط بات ہے، تم نے یہ آیات ذہن میں رکھیں آپ۔ پھر یہ پورا مہینہ جو مضمون ہے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات و خدمات کا پھر سمجھ آئے گا۔ یہ بنیادی معلومات ہیں، یہ مسلمان کے ذہن میں ہر وقت قلب و جگر میں ہونا ضروری ہے۔ جو ہی کوئی ایسی ویسی بات کرے اس مقدس جماعت کے بارے میں، خواہ دنیا میں اس کا کتنا بڑا رتبہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا لکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی وقت نہیں اللہ کے کلام کے آگے، کوئی وقت نہیں اس کی، کتنا بڑا ممبر سجا اس کے لیے، کتنی بڑی جناب والا وہ دنیا کی وجاہت رکھتا ہو، اس کی اللہ کے کلام کے آگے کوئی وقت نہیں۔ فرمایا خدا کہہ رہا ہے
جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم انہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے، کبھی بھی وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو جو خدا اور رسول کے دشمن سے دوستی نہ رکھے تو کیا وہ پاک پیغمبر کی اولاد سے دشمنی رکھ سکتا ہے؟ ان کے حق غصب کر سکتا ہے؟ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان پتھر کی لکیر کی طرح ثبت کر دیا ہے، تحریر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ کاتبہ کا معنی لکھنا۔ جن کے دل پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، ان کے دل میں اللہ نے ایمان لکھا اور کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ جیسا لکھا کوئی لکھ سکتا ہے، اور جس چیز کو اللہ لکھے اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ بھئی اس کی حفاظت اللہ خود کرتے ہیں۔ صحابہ کے ایمان کی حفاظت قرآن کی طرح اللہ خود کر رہے ہیں۔ کاتبہ فرمایا کہ فی قلوبہم الایمان، یہ ایمان کو اللہ نے ان کے دلوں میں لکھا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ جبرائیل امین کے ذریعے سے ان کی مدد کی، اور اللہ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ چلتی ہے ان کے سامنے نہریں جس کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کا داخلہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا، اور سب کے لیے لکھا ہے، جو مہاجر ہیں، جو انصار ہیں، جو ایمان والے ہیں، خواہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، کُلًّا وعد اللہ الحسنی، سبھی کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، کُلًّا میں سب داخل ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اللہ سے خوش ہے۔ یہ بڑا اعزاز ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، لیکن اللہ نے فرمایا حضور کی جماعت میری جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ، فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو یہ الا حرف تنبیہ ہے، اللہ کی جماعت ہی کامیاب جماعت ہے، باقی جماعتیں ناکام ہیں۔ اور فرمایا یہ میں نے کہا یہ نہ صرف معیار ایمان ہیں ہمارے لیے صحابہ کرام، معیار حق بھی ہیں، اور بلکہ معیار انسانیت ہیں۔ پہلے تو انسانیت کی بات ہو، جو چیزیں انسانیت کے لیے شرف ہیں وہ نبی علیہ السلام سے حاصل کر کے امت میں صحابہ نے متعارف کرائی ہیں۔ اس لیے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، سورہ آل عمران آیت نمبر 17۔ فرمایا یہ صحابہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین یہ سچے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاک پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ نبی اللہ کے وراثت میں مال و متاع نہیں چھوڑ جاتے، جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، تو یہ سچ ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ سچ ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے انہوں نے، یہ سچ ہے۔ فرمایا انما یاکل آل محمد من ھذا المال، اس سے تو آل محمد کھائے گی اور ہم دیں گے، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور وہ چھوڑا گیا مال آل محمد ہی نہیں کھایا ہے، آل ابی بکر نے نہیں کھایا۔ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی ذاتی تصرف کیا ہے ان اموال کے اندر جو غنیمت یا مال فے کے اموال تھے، وہ برابر اہل بیت کو ملتے رہے اور انہی جگہوں میں خرچ ہوتے رہے جہاں پاک پیغمبر خود خرچ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سچے لوگ ہیں۔ فرمایا والقانتین، اور عاجزی اختیار کرنے والے، یہ فرعون کی طرح متکبر نہیں، قارون کی طرح اکڑ دکھلانے والے نہیں، یہ کیسر و کسرا کے مالک بھی ہوئے ہیں تو بھی ایک کیکر کے درخت کے نیچے ایک اینٹ اور پتھر دے کے اکیلے سو جاتے تھے۔ یہ کیسر و کسرا کے مالک بھی ہوئے ہیں تو اپنی پیٹھ پہ راشن لاد کر یہ جناب والا غریبوں فقیروں مسکینوں میں تقسیم کرنے والے، یہ وہ مقدس جماعت ہے، یہ عاجزی کی انتہا کو پہنچے ہوئے۔ اور والمنفقین، یہ لینے والے نہیں، یہ دینے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اور پورا پورا مال خرچ کرنے، پورا پورا گھرانہ خرچ کرنے والے ہیں، سارا سارا مال وقف کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، انہیں کوئی مال متاع کی
حب یا چاہت نہیں تھی، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری حصوں میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں، بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ فرمایا اگر ایمان لانا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنْتُمْ بِهِ، انہی کی طرح ایمان لاؤ، یہ معیار ایمان ہے، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اگر تم نے ان کی طرح ایمان نہیں لایا، فَإِن تَوَلَّوْا، اس سے اعراض کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، جو اعراض کریں گے وہ گمراہی میں ہوں گے۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ان عظیم ہستیوں کو ہرگز متنازع نہ بنایا جائے۔ ان کو جیسے قرآن نے بیان کیے من و عن ماننا یہ قرآن کی تعلیم کا تقاضا ہے، اور ہمیں اپنے ہر معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، معاشرت کے لین دین کے معاملات میں جو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے رہنمائی لے کر امت کو دی ہے، اللہ ہمیں اس کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔